اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود بجائے کسی قسم کی رکاوٹ کے، بجائے کسی قسم کی سختی کے، عیش و عشرت اور آرام کا سامان بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ بڑے خطرے کی چیز ہے۔ کیونکہ اگر بچے نے غلطی کی، اگر ماں باپ نے اسی وقت ٹوک دیا، ماں باپ نے اسی وقت ڈانٹا، تو وہ بچہ دوبارہ وہ غلطی نہیں کرتا۔ وہ غلطی کرنے سے دوبارہ وہ بچہ ڈرتا ہے، وہ اس کام کو غلط سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے، اس لیے اس سے رک جاتا ہے۔ اگر ماں باپ نے اس کو نہیں ٹوکا، ماں باپ نے اس سے کوئی ڈانٹ ڈپٹ کی بات نہیں کی اور اس کو نہیں روکا، تو وہ بچہ پھر اور زیادہ جرأت کے ساتھ وہ کام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسی وقت ڈنڈے پڑتے، کام تو ڈنڈے کھانے کے کیے اور الٹے انڈے مل رہے۔ اللہ کے ناراض کرنے والے کام کیے اور الٹا عیش و آرام کے سامان مہیا ہو رہے، تو یہ زیادہ خطرے کی بات ہے بھائی۔ انسان غلطی کرے، اسی وقت اس پہ ڈانٹ ڈپٹ ہو جاوے، اسی وقت اس کے اوپر سختی ہو جاوے، تو انسان باز آ جاتا ہے، رک جاتا ہے، وہ اس کو غلط سمجھتا ہے۔ لیکن اگر اس کو ڈھیلا چھوڑا جائے تو اس کی جرأت اور بڑھ جاتی ہے، پھر وہ بے فکری کے ساتھ گناہ کرتا ہے۔ انسان چوہے کو پنجرے میں جو روٹی رکھتا ہے، اس سے خوش ہو کے نہیں رکھتا، وہ اس سے ناراض ہو کے اس کو روٹی رکھتا ہے، اس کو پھنسانے کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے، اس کو سزا دینے کے لیے۔ لیکن چوہا بھول جاتا ہے کہ میں نے ان گھر والوں کو تکلیف دی ہے، میں نے ان گھر والوں کو ناراض کیا، ان کے کھانے پینے کے سامان کو میں نے خراب کیا، ان کے بچوں کے کپڑے نہیں چھوڑے، میں نے بچوں کے کپڑوں کو کاٹا ہے، میں نے قیمتی کاغذات کاٹے، ان کے سارے کتر کے سب کچرے کا ڈھیر بنا دیا۔ تو یہ سامان جو ہو رہا ہے، یہ میری مہمانی کا نہیں ہے، بلکہ میری سزا کا انتظام ہو رہا ہے۔ تو اگر ترنت ہی انسان کو سزا مل جائے تو انسان دوبارہ غلطی نہیں کرتا، لیکن اگر اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود دنیا بڑھ رہی ہے، عیش و آرام کے سامان اور ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ زیادہ خطرے کی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی نافرمانیوں پر مصر ہو، یعنی اللہ کی نافرمانیوں پر اڑا ہوا ہو، جمع ہوا ہو، اور اس کے باوجود دنیا کی وسعت اس کے اوپر ہو رہی ہو، تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے ڈھیل ہے، ایک موقع ہے سدھرنے کا۔ اللہ ایک چانس دے رہے اس کو سدھرنے کا، اللہ ایک موقع دے رہے اس کو سدھرنے کا۔ اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم پکڑا نہیں کرتے، اللہ اپنے بندے کو ڈھیل دیتے، سدھرنے کا ایک موقع دیتے ہیں، چانس دیتے ہیں، ترنت نہیں پکڑتے کہ بندہ نے ادھر گناہ کیا، ادھر اس کو سزا مل گئی، بلکہ اللہ اس کو سدھرنے کا ایک موقع دیتے ہیں۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تو یہ دیکھے کہ تو اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے اور اس کی نعمتیں تیرے اوپر لگاتار ہو رہی ہیں، تو اس سے ڈر، اور ہر وہ نعمت جو اللہ کا قرب پیدا نہ کرے وہ مصیبت ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے تجھے کوئی نعمت دی ہے، اللہ نے مال و دولت کی نعمت عطا فرمائی ہے، تو اس نعمت کے ذریعے سے تو اللہ کا قرب پیدا کر سکتا ہے، اپنی آخرت بنا سکتا ہے، اللہ کا قرب پا سکتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے، اللہ کے رضا والے کاموں میں خرچ کر کے، جو اللہ کے رضا کے کام ہیں ان پہ اپنا مال خرچ کر کے، ان پہ اپنا مال لٹا کے تو اللہ کا قرب پا سکتا ہے، تجھے اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے کہ جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا، یہ اللہ کی نعمت اس جگہ خرچ کر، کہیں مسجد بنانے میں، مدرسے بنانے میں، مدرسوں کے بچوں کے اوپر
دین کے کاموں میں، غریبوں پہ، بیماروں پہ، بیواؤں پہ، تو یہ پیسے اللہ کا قرب کا ذریعہ بنے۔ اگر یہ پیسے کسی بہن کے دوپٹے اڑانے کے بجائے اس کے تن سے کپڑے اتروانے پر خرچ ہو رہا ہے، اس بچی کو ڈی جے پہ لا کے نچانے پر اڑا رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، تو یہ تیری جہنم کا سامان، یہ مصیبت کی جڑ ہے۔ اس کو اسٹیج، اس بہن کو، اس بیٹی کو اسٹیج سے نیچے اتارتا، اس کا حال چال پوچھتا کہ میری بیٹی، میری بہن، کیا مجبوری ایسی آ گئی جس کی وجہ سے تجھے اسٹیج پہ آنا پڑا؟ کون سی ایسی مجبوری ہے جس سے تجھے اپنا بدن دکھانے کے لیے تو مجبور ہوئی؟ کیا مجبوری تجھے یہاں کھینچ کے لائی؟ اس پریشانی کا، اس مجبوری کا حل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بدن گھر کی زینت ہے، یہ بدن اسٹیج کی زینت نہیں ہے۔ یہ پاؤں یہاں گھنگرو باندھ کے تھرکتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، یہ پاؤں مصلے پہ اچھے لگتے ہیں۔ میری بیٹی کا سر ننگا اچھا نہیں لگتا، میری بیٹی کے سر کے اوپر دوپٹہ خوبصورت لگتا ہے۔ اس کا حال پوچھتا، اس کو اسٹیج سے نیچے اتارتا کہ بہن کیا مجبوری ہے جو تجھے یہاں کھینچ کے لائی؟ خرچ تو وہاں بھی ہو رہا ہے، جو اس پہ اڑا رہا ہے، اس پہ لٹا رہا ہے، اس کو اور اس کی مجبوری سے زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس کے کپڑے اتروانے کے لیے تو پیسے خرچ کر رہا ہے، اور پیسے یہاں بھی خرچ ہو رہے، لیکن یہ پیسے اللہ کا قرب کا ذریعہ بنے، اور وہ پیسے جہنم میں جانے کا ذریعہ۔ وہ خرچ تجھے برباد کرے گا، وہ خرچ مصیبتیں لائے گا، اور یہ خرچ یہ اللہ کا قرب پیدا کرے گا، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے فرمایا جس نعمت سے اللہ کا قرب نہ ملے وہ نعمت مصیبت ہے۔ اللہ نے مال کی نعمت دی ہے، اللہ نے دولت دی ہے، تو اس کو ایسے کام میں خرچ کر کہ اللہ کا پیار آئے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، اللہ کی قربت کا سبب بنے وہ نعمت۔ اگر ایسا نہیں ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ کر رہا ہے، رشوت دے رہا ہے، اس مال کے ذریعے سے ظلم کر رہا ہے، اور اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، تو اس ڈھیل کو یہ نہ سمجھ کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرا کوئی کیا کر لے گا۔ کرنے والے نے ڈھیل دے رکھی ہے، وہ جب کرنے پہ آئے گا، جیسے چوہا جب پھنستا ہے پنجرے میں، اس کو باہر نکلنے کی کوئی مہلت نہیں ملتی، اس کو سدھرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ تو جب پھنسے گا پھر کوئی چانس اور کوئی موقع تیرے پاس سدھرنے کا نہیں، پھر تو لاکھ چلائے گا، لاکھ معافی کی بھیک مانگے گا، لیکن اس وقت کوئی چانس نہیں ہوگا، موت سر پہ کھڑی ہوگی، توبہ کا موقع نہیں ملے گا، پھر کیا کرے گا؟ اس لیے میرے بھائی، اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہے اس کو اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کر، اور اللہ نے جو ڈھیل دے رکھی ہے اس سے ناجائز فائدہ مت اٹھو۔ ہم نے کسی کی زمین دبا لی، کسی کا کھیت دبا لیا، اور کسی کے پیسے مار لیے، کسی کو دھوکہ دے کے، کسی کو جھوٹ بول کے، کسی کے چوری کر کے، کسی کے ڈنڈے کے بلبوتے پہ، کسی کو ملاوٹ کر کے، کسی کو کم ناپ کے، کم تول کے، کسی کو دھوکہ دے کے، جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ بڑے خطرے کی چیز ہے۔ اس لیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ وآخر الدعوات